فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام علی آل الطیبین الطاہرین المعصومین. عشر مجالس ہے تو اس کی آج پہلی مجلس ہے. تو آج جو ہے تمہید مقدمے کے طور پہ انشاءاللہ کچھ بیان کریں گے اور پھر انشاءاللہ مسئلہ آگے بڑھتا رہے گا انشاءاللہ. تو بہت مشہور حدیث ہے، برابر آپ سنتے رہتے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. پہلا جملہ تو بہت واضح ہے کہ حسین مجھ سے ہے، لیکن دوسرا جملہ میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں. تو دیکھیں رسول اسلام کے ہے نا کلمات ایسے ہوتے تھے کہ ایک کلمہ ہوتا تھا اور بہت سے جو ہے اس میں معنی پوشیدہ ہوتے تھے کہ میں حسین سے ہوں، دوسرا جو فقرہ. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو بھی انسان کام کرتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ اس کا کام بھی باقی رہے اور اس کا نام بھی باقی رہے. انسان چاہتا ہے نا یہ کام اور نام جو ہے دونوں باقی رہے. لیکن رسول اسلام کو معلوم تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میرا نام بھی خطرے میں رہے گا اور میرا کام بھی خطرے میں رہے گا، اور اگر کوئی بچائے گا تو وہ حسین ابن علی ہے. یعنی بات جو ہے مختصر اگر واضح کر دیا جائے تو ولادت سے لے کر 61 ہجری تک یہ جو ہے حسین منی، اور 61 ہجری سے لے کر قیامت تک انا من الحسین. یعنی یوں مختصر جملے میں ایک جملے میں یہ کہہ دیا جائے کہ اسلام اپنے وجود میں محمدی ہے اور بقا میں حسینی ہے. پڑھ دیجیے صلی اللہ. تو امام حسین علیہ السلام آپ دیکھ لیں کہ کس طرح ہر موقع پہ ہر مرحلے سے رسول اسلام نے واضح کر دیا ان کے فضائل کو اور تمام کمالات کو، ان کے صفات کو. اور یہ معلوم ہے کہ کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اس سے محبت کرتا ہے. کمال ہے، دیگر چیزیں ہیں، کرم ہے، سخاوت ہے، مظلومیت ہے. مظلوم بھی ہو انسان تو اس سے جو ہے انسان محبت کرتا ہے. تمام چیزیں. یا مثلا آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے خدمت میں امام حسین کی ایک کنیز تھی اور انہوں نے ایک گلدستہ بنا کر امام کی خدمت میں تحفہ پیش کیا، اور جیسے ہی تحفہ پیش کیا تو امام حسین نے اس کنیز کو آزاد کر دیا. اب لوگوں نے کہا مولا ایک گلدستہ نہیں، پھولوں کا ایک گلدستہ وہ جو ہے تحفہ دے دیا تو آپ نے جو ہے یعنی آزاد کر دیا. تو امام نے کہا کہ تمہیں کیا معلوم، یعنی اس سے بہتر جو ہے اور تحفہ نہیں ہو سکتا کہ اسے آزاد کر دیا جائے. یعنی امام حسین علیہ السلام کے بارگاہ میں جو بھی آ جائے اگر اخلاص کے ساتھ آ رہا ہے امام کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے تو پھر وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. یعنی امام اہل بیت معصومین علیہ السلام اتنا بھی یعنی موقع نہیں دیتے کہ انسان یہ سوچے کہ آیا سوال تو کیا ہے کہ مثلا ابھی دیں گے، تھوڑی دیر میں دیں گے، اتنا دیں گے نہیں دیں گے. یعنی امام جو ہے اتنا بھی اسے موقع نہیں دیتے. کہ روایت میں یہ ہے کہ ایک شخص نے دیا کہ مولا ہمیں کچھ چاہیے خط لکھ کر، اور امام نے اسے جو ہے
जेब में रख लिया और फ़ौरन हुक्म दिया कि इसे दे दिया जाए। अब लोगों ने सवाल किया कि मौला कम से कम पढ़ तो लेते आप, क्या मांग रहा था, कितना मांग रहा था, और हो सकता है थोड़ा सवाल किया हो, आपने जो है ज़्यादा दे दिया हो। तो इमाम ने कहा कि जब तक हम पढ़ते रहते उस वक्त तक ये सोचता रहता कि इमाम देंगे या नहीं देंगे। अरे पढ़ दीजिए सलवात, है ना, पढ़िए सलवात पढ़ो। यानी इमाम ने जो है इतना मुकाने की इंसान जो है ये सोचे, तो जाहिर सी बात है कि इसीलिए तारुफ कराया कि देखो रसूल इस्लाम ने कि हमारे बाद जो है रहबर, पेशवा, वसी, इमाम, मुरब्बी कौन होगा। यानी हर मौके पे, हर मरहले पे तारुफ कराया। जैसा कि मिलता है कि आगे अमीनी साहिब गदीर कि जब ये गए हज के मौके पे, और दीगर भी तमाम जो है ना, हर मज़हब के उलमा मौजूद थे, है ना, इमामत को ज़हन पे रखिएगा, हर उलमा जो है सब मौजूद थे। अब लोगों को ये मालूम हुआ कि ये आगे अमीनी भी आए हैं, तो ये हुआ कि दावत हो जाए, जितने हर फ़िरके के उलमा हैं सब जो है वो आ जाए, और आने के बाद जो है साथ में खाना खाएंगे, यानी दावत। तो लोगों ने आगे अमीनी से कहा कि देखिए तमाम उलमा जो है जमा होंगे और आपकी भी दावत है, आपको आना है। इन्होंने कहा ठीक है हम आ जाएंगे, लेकिन हर फ़िरके के सब उलमा रहेंगे, लिहाजा कोई ऐसा बात ना हो, कोई ऐसी गुफ्तगू मसलन अक़ीदत के सिलसिले से गुफ्तगू ना हो। बाकी जो है ठीक है, सब मिल के दावत खाएंगे, अक़ीदत के सिलसिले से इस तरीके से कोई गुफ्तगू ना हो। सब जो है उलमा थे, ये हुआ कि सबकी दावत। अब जो है आगे अमीरी पहुँचे, दावत एहतमाम। तो अब लोगों ने कहा कि ऐसा करते हैं कि देखिए सब उलमा मौजूद है, लिहाजा जो है कुछ नहीं तो अब खाने के बाद एक एक हदीस है ना सुना दिया जाए, हर एक जो है एक एक हदीस सुना दे, लेकिन मोतबर हदीस हो, यानी वो सिलसिला मिलता हो जाके रसूल इस्लाम से या मसलन असहाब से मिलता हो, मोतबर हदीस हो। तो ये हुआ कि ठीक है चलिए एक एक हदीस जो है हर आलिम सुना दे। तो हर एक ने एक एक हदीस सुनाई। अब उसके बाद जो है ना, जैसे भी लाइन से बैठे हुए थे या गोला बन कर जैसे भी बैठे हुए थे एक एक करके, और आखिर में आ गए अमीनी की बारी आई। बहुत दकीक बात है, गौर से सुनिएगा। तो कहा कि अब आप सुनाइए एक हदीस। तो आ गए अमीरी ने कहा लम यारिफ इमाम ज़माना माता मितत जाहिली, जो वक्त के इमाम को न पहचाने उसकी मौत जो है कुफ्र की मौत है, जाहिलियत की मौत है, शिर्क की मौत है। तो सवाल किया, कहा कि बताइए ये हदीस मोतबर है या नहीं। सबने कहा नहीं, यह हदीस जो है ना मोतबर है, इसमें जो है कोई शक नहीं है। सबने तस्लीम कर लिया। अब सुनिए, जब सबने तस्लीम कर लिया तो आ गए अमीनी ने एक सवाल किया, कहा कि ये बताइए कि रसूल इस्लाम के बाद फातिमा का इमाम कौन था। बहुत दकीक बात है, पढ़िए सलवात पढ़िए। कहा ये बताइए कि उनके बाद जो है फातिमा का इमाम कौन था, कि जो फातिमा का इमाम होगा है ना, जो उनकी विलायत को कबूल करेगा, जो उन्हें तस्लीम करेगा, जैसे फातिमा जो इमाम माने तो वही जो है सबका इमाम होगा। तो अब आप देखिए कि मालूम ये हुआ कि किस तरीके से, ये तो खैर आलिम का जवाब था कि अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इमामत का तारुफ कराया। लेकिन जो दुश्मन अहले बैत थे वो चाहते थे कि लोगों को इमाम शनासी न होने पाए। जब इमाम शनास हो जाएंगे, जब इमाम को जान जाएंगे, इमाम को पहचान लेंगे, तो फिर इमाम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। और जब इमाम को लोग पहचानेंगे ही नहीं और एक आम इंसान की तरह लोग जब तस्लीम करेंगे तो फिर इमाम भी वाज़ेह नहीं कर पाएंगे कि हमारा नबूवत से क्या रिश्ता है। लिहाजा जो है यही कोशिश थी। इसीलिए आप देखेंगे तारीख़ में जो है बेशुमार आपको इस तरीके से वाक़यात मिलेंगे। सब ज़हन पे है कि मौला अली की शहादत हुई तो लोगों ने किस तरीके से कहा अरे वो भी मस्जिद में जाते थे, ये क्या था। ये तमाम चीज़ें लोगों के अंदर जो है इमाम शनासी नहीं थी। लेकिन अगर जो है इमाम शनासी हो जाए
تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ انسان جو ہے بلندیوں کی کس منزل پہ پہنچتا ہے۔ صرف آپ یہی عزاداری کو ہی لے لیجیے کہ دشمن جو ہے وہ دولت سے نہیں ڈرتا ہے لیکن عزاداری سے ڈرتا ہے۔ دولت سے نہیں ڈرتا ہے، کتنے بڑے دولت مند ہو ڈرتا نہیں ہے، لیکن جو ہے عزاداری سے ہے وہ ڈرتا ہے۔ یا دیکھ لیں خوشی کا موقع ہوتا ہے نا، سب امام کی ولادت مناتے ہیں، امام کے سب ولادت مقیم محفل وغیرہ کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہیں سے کوئی فتویٰ نہیں آتا ہے، لیکن جیسے ہی ماہ اعضاء آ جائے تو اب آپ دیکھیں کہ فتویٰ آنا جو ہے شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے اس غم سے، اس عزاداری سے انسان ڈرتا ہے۔ اور منزلت کیا ہے؟ آپ دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ تمام چیزیں ہیں، لیکن صرف جو ہے اگر انسان، ایک تو چلیے کہ حالات ایسے ہیں اگر وہ انسان نہ پہنچ سکا امام حسین کے حرم میں، لیکن اگر جو ہے انسان روزانہ زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہو یا زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھ رہا ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ محدث نوری وہ لکھتے ہیں، محدث نوری جو ہے تحریر فرماتے ہیں، یہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا اشرف حداد، اپنی زبان میں حداد یعنی لوہار، لوہے کا کام کرنے والا اشرف حداد تھا۔ تو اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا بہرحال جو ہے اسے دفن کر دیا گیا۔ تو ایک تھے محمد علی یزدی، اب اسی سے اندازہ لگا لیے کہ کیسے تھے، نیک تھے، بس یہاں تک کہ وہ قبرستانی میں سوتے تھے، رہتے تھے۔ وہ جو ہے محمد علی یزدی وہ قبرستانی میں سوتے تھے، رہتے تھے ہر بار۔ تو بہرحال اس کا تو دفن ہو گیا، اشرف حداد کی بھی مر گئی، دفن کر دیا۔ لیکن جو ہے محمد علی یزدی نے خواب دیکھا کہ ایک نوجوان چند روز پہلے اس کا انتقال ہوا اور لوگوں نے اسے دفن کر دیا، لیکن محمد علی یزدی کو معلوم تھا کہ یہ نوجوان کیسا تھا۔ تو اب جو ہے انہوں نے خواب میں دیکھا، خواب میں کیا دیکھا کہ یہ نوجوان جو ہے بہت خوش ہے، کوئی عذاب ہی نہیں۔ تو انہوں نے خواب میں سوال کیا، ہم تمہیں جانتے ہیں، بچپنے سے جانتے ہیں، تمہاری جوانی دیکھا، کتنے بڑے گنہگار تھے، تم گناہ کرتے تھے، یہ بتاؤ کہ آخر وجہ کیا ہے؟ اس طریقے سے بہت تم جو ہے خوش ہو، ہمیں معلوم ہے تمہارے گناہوں کے بارے میں، لیکن بہت زیادہ تم خوش ہو، کیا وجہ ہے؟ تب جو ہے اس نے کہا کہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہوا اور اس عورت کو چند روز قبل جو ہے لوگوں نے اسی قبرستان میں دفن کیا ہے۔ تو اسی قبرستان میں دفن کیا، تو جب دفن کر دیا تو امام حسین علیہ السلام اس کی زیارت کے لیے آئے۔ امام جو ہے اس کی زیارت کے لیے آئے، اور پھر امام نے حکم دیا کہ ارد گرد سے 40 گز یا اس سے زیادہ ہے، بہرحال جتنا بھی جو بھی قبرستان ہے، ارد گرد سے عذاب ہٹا لیا جائے۔ لہٰذا جو ہے عذاب ہٹ گیا۔ اب جو ہے یہ بیدار ہوئے اور اس کے بعد جو ہے معلوم کیا، بستی میں آئے، معلوم کیا کس کا چند روز پہلے انتقال ہوا، تو لوگوں نے کہا کہ وہ اشرف حداد، ان کی بیوی کا انتقال ہوا ہے۔ تو یہ محمد علی یزدی پہنچ گئے، وہاں پہ گئے اور جانے کے بعد سوال کیا، کہا کہ آپ کی بیوی کا چند دن پہلے انتقال ہوا؟ کہا ہاں انتقال ہوا۔ کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی بیوی کون سا نیک کام کرتی تھی؟ کہا کہ کوئی خاص تو کام نہیں کرتی تھی، بس ایسے کرتی تھی، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ تو پھر سوال کیا کہ نہیں، آپ جو ہے سوچ لیجئے، بتائیے وہ کون سا ایسا کام کرتی تھی۔ تب اشرف حداد نے کہا کہ بھائی دیکھیے وہ ہماری بیوی ہے، آپ کو کیا لینا دینا اس سے، کیا کرتی تھی یا کیا نہیں کرتی تھی، آپ سے کیا مطلب، ہماری بیوی تھی، آخر اس قدر کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا پورا جو ہے واقعہ بیان کیا، کس طریقے سے عذاب ہٹا لیا گیا ہے۔ تب اشرف حداد نے کہا کہ میری بیوی کی ایک عادت تھی کہ جب تک زیارت عاشورہ نہیں پڑھ لیتی تھی اس وقت تک نہیں سوتی تھی، ہے نا،
یعنی روزانہ جو ہے وہ زیارت پڑھتی تھی، تب اس کے بعد جو ہے وہ سوتی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان جو ہے روزانہ اگر زیارت پڑھ رہا ہے تو خود بھی جو ہے وہ عذاب سے محفوظ رہے گا، اور ارد گرد والے رشتہ دار اور اقربا بھی محفوظ رہے گا۔ پڑھ دیجئے صلوات۔ یعنی جو انسان ہے نا روز اگر جو ہے زیارت عاشورہ پڑھے، یا خود آپ دیکھیں زیارت کے سلسلے سے آیت اللہ مرشی پڑھ دینا، پڑھیں نا تھوڑا دیر، گھبرا نہیں رہے آپ، ہاں پڑھیے صلوات پڑھیے، کہ ان کے ملتا ہے آیت اللہ مرشی نجفی، کتنے بڑے عارف تھے، ان کے سلسلے میں وہ آیت اللہ حیری جو قم کے مؤسس بانی آیت اللہ حیری ہے نا، حوزہ علمیہ قم کے، کہ انہوں نے آیت اللہ مرشی نجفی نے لکھا کہ ہم نے جو ہے آیت اللہ حیری کو دیکھا کہ جب ان کا انتقال ہو گیا، وہ آئے بتایا کہ جب ہم پہلی شب قبر میں تھے، بڑا عجیب منظر، ہولناک منظر، ایک بھوک عالم تھا، وحشت کا عالم تھا قبر میں، بہت پریشان تھے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ہمارے قبر میں ایک لطیف آواز آئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تمام مشکلات جو ہے برطرف ہو گئے۔ تو آنے والے نے سوال کیا، کہا کہ حیری تم تو گھبرا گئے ہو گئے؟ تو کہا یقیناً ہم جو ہے گھبرا گئے تھے، ایسے ہی ایسا منظر تھا ہولناک قبر میں اس طرح، لیکن ہاں جب سے آپ آ گئے اور یہ لطیف آواز سنی تو تھوڑا اطمینان ہو گیا، اب وہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو آواز آئی کہ حیری تم نے پہچانا؟ تو کہا نہیں، ہم نے تو نہیں پہچانا۔ تب آواز آئی کہ حیری تم جو ہے برابر ہماری زیارت کے لیے آتے تھے، آج جتنی بار تم ہماری زیارت کے لیے آئے ہو اتنی بار ہم تمہاری زیارت کے لیے آئیں گے۔ وہ آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام۔ تو عزیزان معلوم یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے زیارت کی اہمیت ہے، عزا فرش عزا کی اہمیت ہے، یعنی انسان جو ہے دیکھیں اہل بیت تو ہے نا، انسان جتنا خرچ کرتا ہے، پہلے ہی وہ بتا دیے تھے گلدستہ والوں کہ اہل بیت جو ہے اس سے زیادہ نوازتے ہیں، اور خود جو ہے اس عزا کے اس مجلس کے محافظ ہیں، وقت کے امام امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ ملتا ہے کہ جب ایام عزا قریب آ گیا، یعنی یہ تھا کہ دیگر علماء تمام علماء نے لکھا کہ مثلا جو ہے چاند کل ہوگا، تو میاں بیوی تھے اور ان کے جو ہے 2 بچے تھے، تو شوہر نے بیوی سے یہ کہا کہ دیکھو اب یہ محرم قریب ہے، ایام عزا قریب ہے، اور ہمارے پاس جو ہے کچھ بھی نہیں ہے کہ جو ہم انتظام کر سکیں، تبرک وغیرہ کا پیسہ نہیں ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن جو ہے اللہ نے 2 دولت دی ہے، 2 بیٹے ہیں، تو کہا کہ پھر کیا کریں؟ کہا کہ لے جاؤ ایک بیٹے کو غلام کے بازار میں بیچ دو، اور جو پیسہ ملے گا تو اس سے ہم عزاداری کریں گے۔ کہا ٹھیک۔ بچے سے بات کی، گفتگو کیا، بیٹا بھی راضی ہو گیا۔ اب جو ہے اپنے بیٹے کو لے کر باپ چلا غلام کے بازار میں، اور کہا کہ ہم آقا ہیں، تم غلام ہو، اور غلام کے طور پہ ہم جو ہے تمہیں فروخت کر دیں گے۔ تو یہ لے کر باپ جا رہا تھا، تو کیا دیکھا کہ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے سوال کیا، کہا کہ بتاؤ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو باپ نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے اور ہم آقا ہیں، اسے غلام کے بازار میں فروخت کرنے جا رہے ہیں، بیچنے جا رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ بیچنے جا رہے تو پھر بتاؤ قیمت، ہم ہی کو بیچ دو، پیسہ ہم تمہیں دے دیں گے۔ تو پھر جو ہے اس نے قیمت بتا دیا، سامنے والے نے پیسہ دے دیا اسے۔ اب اس کے بعد باپ
جا رہا تھا، تو جب باپ جا رہا تھا تو بیٹا جو ہے وہ مڑ مڑ کر باپ کو دیکھ رہا تھا۔ تو خریدنے والے نے کہا کہ یہ بتاؤ کیوں بار بار دیکھ رہے ہو؟ کہا ہم اپنے آقا کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا آقا جو ہے کتنا اچھا تھا۔ تو خریدنے والے نے کہا کہ نہیں، وہ تمہارا آقا نہیں، وہ تو تمہارا باپ ہے۔ اب یہ شخص جو ہے گھر پہ آ گیا اور آنے کے بعد جو ہے عزاداری کا اہتمام کرنے لگا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ماں رونے لگی۔ جب ماں رونے لگی تو شوہر نے کہا کہ اس لیے رو رہی ہو کہ ہم نے بیٹے کو فروخت کر دیا؟ کہا نہیں، اس لیے نہیں رو رہے ہیں، اس لیے رو رہے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے عزادار تھا، اور جسے آپ نے فروخت کیا ہے پتہ نہیں وہاں عزاداری ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، میرا بیٹا ماتم کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، مجلس کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، میرا بیٹا جو ہے عزادار تھا۔ ابھی یہ کہہ رہی تھی، رو رہی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب جو ہے باپ گیا، جیسے ہی دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا وہی بیٹا۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھاگ کر آ گئے ہو، ہم نے تو فروخت کر دیا تھا، تم بھاگ کر چلے آئے۔ تو بیٹے نے کہا کہ نہیں بابا، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ میری ماں رو رہی تھی، لیکن جس نے خریدا تھا اور جس کے حوالے تھے بابا، وہ ماں سے بھی زیادہ خدمت کر رہی تھی۔ بابا، خریدنے والے نے یہ کہا کہ جاؤ اور جانے کے بعد اپنے باپ سے کہہ دو کسی طریقے سے عزاداری کرتے رہیں، ہم جو ہے عزاداری کے محافظ ہیں۔ تو عزیزان محترم، معلوم ہوا کہ یہ دیکھیں کہ عزاداری کے جو محافظ وہ وقت کے امام سمانہ علیہ السلام ہے نا۔ اگر جو ہے انسان اخلاص کے ساتھ جو ہے اگر ایک گلاس جو ہے نا اگر پانی پلا رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کا بھی کتنا اجر اور ثواب ہے، کتنا اجر اور ثواب۔ بات سمجھتے ہی نہیں ہے نا، سوال کرتے سبیل کی کیا ضرورت ہے نا۔ وہ عزاداری یا فلسفہ عزاداری سے واقف نہیں ہے نا، کہ اگر انسان جو ہے اخلاص کے ساتھ جو ہے اگر کر رہا ہے، کہ بہت مشہور ہے، سنا ہے، بس یہیں سے مسائل پڑھ دیں گے دو چار جملہ، کہ آیت اللہ خمینی کے زمانے میں دور میں جب انقلاب آ گیا تو آ گئی، پناہیان نے بھی بیان کیا، تو بہت مشہور خطیب تھے، بہت مشہور خطیب تھے، واحدیان کر کے نام تھا، پناہیان نے نقل کیا، آ گئے واحدیان، تو بہت مشہور خطیب تھے، یہاں تک کہ یہ جو ہے انہی کے حسینیہ میں امام بارگاہ میں یہ روزہ خوانی کرتے تھے، مجلس پڑھتے تھے، مصائب پڑھتے تھے، اور بہت مشہور تھے، مصائب پڑھتے تھے، بہت مشہور تھے۔ تو ایام اعظام محرم میں ہر جگہ ہوتا ہے، تو چند بچوں نے آپس میں مل کر یہ سوچا کہ ہم مجلس کریں گے۔ بچوں نے اپنے حساب سے اپنا سب پیسہ جمع کر لیا، جو بھی ہے اس حساب سے 2 تیمان 4 تیمان یا آج کے حساب سمجھ لیجیے 10 روپیہ 5 روپیہ سب بچوں نے جمع کر لیا۔ یہ کہا کہ ہم جو ہے مجلس کریں گے مل کر۔ تو پھر بچوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ تو مجلس کریں گے، لیکن جو ہے لوگ آئیں گے نہیں، ہو سکتا 2-4 لوگ آ جائیں۔ تو بچوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ انہی سے وعدہ لے لیتے ہیں، جب یہ پڑھیں گے تو پھر جو ہے مجمع آئے گا۔ دیکھیں کبھی یہ نہ سوچنا چاہیے چھوٹی مجلس ہے بڑی مجلس ہے، اب مجلس حسین کی مجلس ہے، کبھی یہ چھوٹی بڑی مجلس نہیں ہوتی، اسی سے واضح بھی ہو جائے گا، اس پہ تبصرہ نہیں کریں گے، 2 جملہ مسائل۔ تو کہا کہ انہی سے وعدہ لے لیتے ہیں تو مجمع بھی ہو جائے گا۔ تو بچے آ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے، مشہور روزہ خوان تھے، آ گئے، اور آنے کے بعد کہا کہ آغا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ نے مل کر مجلس کیا ہے، لہٰذا آپ مجلس پڑھ دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا وقت تو نہیں ہے، کئی جگہ ہے نا وعدہ ہے، لیکن بچوں نے بہت اصرار کیا، بچوں نے بہت اصرار کیا کہ نہیں آپ ہی کو پڑھنی ہے، تھوڑی دیر ہی صحیح آپ جو ہے مجلس پڑھ دیجیے۔ تو جب دیکھا اصرار تو کہا ٹھیک ہے ہم جو ہے مجلس پڑھ دیں گے، اور بہرحال بچوں نے سب اپنا اعلان وغیرہ کر دیا کہ آج جو ہے نا مجلس پڑھیں گے، اعلان ہو گیا، سب بچوں نے اہتمام کیا، اپنا خیمہ وغیرہ اسی طریقے سے بنایا جو شامیانہ وغیرہ بناتے اپنی طرف، اس طریقے سے خیمہ وغیرہ بنایا۔ اب جو ہے باقی باہر جو چند لوگ تھے جو باہر تھے، باقی سب بچے جو ہے انہوں نے مل کر مجلس کیا تھا۔
وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ گئے. جانے کے بعد دیکھا کہ سب بچے ہیں. تینوں نے سوچا کہ جناب علی اصغر کا مصاحب پڑھ دیتے ہیں, بچے ہیں سب, لہٰذا جو ہے انہوں نے جناب علی اصغر کا مصاحب پڑھ دیا. مصاحب پڑھا اور پڑھنے کے بعد پھر جو ہے باہر نکلے. اب جب باہر نکلے تو بچوں نے روک لیا, کہا کہ ایسے نہیں جانے دیں گے, آپ جو ہے تھوڑی چائے پی لیجئے, تبرک ہے, تھوڑی چائے پی لیجئے. تھے رک گئے. اب بچوں نے اپنا مل کر بنائے تھے بچے چائے. پھر جو ہے بچوں نے چائے دیا ایک پیالی میں. اچھا چائے دیا تو وہ چائے جو ہے ٹھنڈی تھی. اب چائے ٹھنڈی تھی, بہرحال بچوں نے دیا تھا. اب ادھر ادھر دیکھا تو پھر کیا دیکھا, قریب میں ایک درخت ہے نا, گلدستہ پھول وغیرہ, تو ایک گھوٹ دو گھوٹ پیا اور اس کے بعد جو ہے وہیں پہ ہے نا زمین مٹی پہ ادھر ہی ڈال دیا. اس کے بعد چلے گئے. اب جب چلے گئے, اب جب رات میں سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نگاہ پوش بی بی آئی ہیں اور آنے کے بعد یہ کہہ رہی ہیں کہ آ گئے بھائی دیان, تم نے جو ہے پورے محرم میں صرف ایک مجلس پڑھی ہے. یہ چونک گئے. کہا کہ نہ جانے کتنی مجلس ہم نے پڑھی ہے. کہا نہیں, صرف جو ہے نا ایک مجلس تم نے پڑھی ہے اور ایک چیز کا جو ہے ہمیں گلہ ہے. تو یہ پریشان ہو گئے, یہ کیا ہے, گلہ شکوہ ہے. تو کہا کہ وہ یہ ہے کہ بچوں نے جو تبرک بنایا تھا اس میں جو ہے ہم بھی شامل تھے, ہمارا ہاتھ بھی اس میں شامل تھا, اور تم نے جو ہے وہی ایک مجلس پڑھی, یعنی اخلاص کے ساتھ جو مجلس پڑھی. ہاں عزیزان محترم, آپ دیکھیں کہ ماہ عزا کا چاند نمودار ہو گیا. 8ویں امام کے زمانے میں لوگ آسمان کی طرف چاند نہیں دیکھتے تھے. 8ویں امام کے گھر کے قریب آ جاتے تھے اور اتنے رونے کی آواز بلند ہوتی تھی کہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ آج محرم کا چاند نمودار ہو گیا. اس سے اندازہ لگا, چاند نہیں دیکھتے تھے. ہاں عزیزان محترم, یہ ایام عزا ہے, آپ مجلس میں آتے ہیں تو آپ کسی سے بھی سوال کریے تو صرف جو ہے ایک ہی جواب دے گا کہ آپ مجلس میں کیوں جاتے ہیں, تو یہی کہے گا کہ اس لیے کہ امام حسین کے غم میں آنسو بہا لیں. ہاں عزیزان محترم, یہی وقت کہ جب ایام قریب آ گیا, بس ایک واقعہ سن لیجیے جلدی سے, کہ جب یہ ایام قریب آ گیا تو ایک عورت بڑھیا تھی, نابینا تھی, اور اس کی ایک جوان بیٹی تھی, اور ایام عزا سے پہلے اس بیٹی کا انتقال ہو گیا. اب جب انتقال ہو گیا, یہ نابینا تھی, بڑھیا تھی, اب پریشان تھی, سوچ رہی تھی کہ اب کیسے اہتمام ہوگا, کون فرش بچھائے گا, کون تبرک کا اہتمام کرے گا. یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں تک کہ جب پہلی محرم آ گئی, چاند نمودار ہو گیا, تو کیا دیکھا کہ کوئی ایک عورت آئی ہے, دروازہ کھٹکھٹا رہی ہیں. تو یہ نابینا عورت نے دروازہ کھولا. کہا کہ کون؟ کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ تمہاری ایک جوان بیٹی تھی, اس کا جو ہے انتقال ہو گیا, تم نابینا ہو, کوئی نہیں ہو, لہٰذا ہم نے سنا ہے, تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اس سال جو ہے فرش عزا کا تمام اہتمام, وہ خدمت جو ہے ہم کر دیں. تو کہا کہ جو بھی ہوں آپ, بہرحال اس سے بہتر کیا چاہیے, ہم تو یہی سوچ رہے تھے, دعا کر رہے تھے, لہٰذا بسم اللہ. اب جو ہے کیا ہوا کہ اب وقت گزرتا رہا ہے نا. وہ ضعیفہ بھی کہتی ہے کہ اس سے پہلے جو محرم گزرا جو کیفیت تھی, لیکن اس سال جو کیفیت تھی وہ عجیب تھی. یعنی جیسے جیسے دن گزرتا رہا, در و دیوار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رونے کی آواز آتی تھی. یہاں تک کہ وقت آتا رہا, یہاں تک کہ روز عاشورہ آ گیا. جب روز عاشورہ آ گیا تو عصر کے وقت اس بی بی نے یہ کہا کہ چند لمحے کے لیے ہم جانا چاہتے ہیں. چند لمحے کے لیے گئی, پھر اس کے بعد جو ہے واپس آ گئی, لیکن ایک عجیب کیفیت تھی. لیکن جب ایام گزر گیا, جب 11 یا 12 محرم کو جب جانے لگی تو ہم نے روکا. ہم نے کہا کہ بی بی رک جائیے آپ ایک لمحے کے لیے, اور ہم غریب ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اس کے بعد شہنشین کے پاس گئی اور ایک پوٹلی تھا, اس میں جو ہے پیسہ تھا, درہم اور دینار, لے کر آئی.
اور لانے کے بعد جو اس نے دیا کہا بی بی آپ ہمیں معاف کر دیجئے گا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس یہی ہے آپ نے خدمت کیا ہے لہٰذا یہ ہم آپ کو ہدیہ دے رہے ہیں، بس اتنا سننا تھا۔ شہزادی نے کربلا کی طرف رخ کیا، آواز دیتی ہیں اے میرے لال حسین بیٹا تیرے غم میں مال دنیا مل رہا ہے۔ ہاں عزادارو یہ آج چاند نمودار ہوا، اے عزادارو آپ سوچے کہ جب اس چاند کو شہادت امام حسین کے بعد ام لیلا نے دیکھا ہوگا تو دل پر کیا گزری ہوگی کہ ہم نے یہ چاند دیکھا، لیکن علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی جب رباب نے اس چاند کو دیکھا ہوگا کتنا تڑپ گئی ہوگی کہ اے چاند تو نکلا ہے لیکن میرا چاند نہیں نکلا۔ اے عزادارو شہزادی زینب نے چاند دیکھا ہوگا، ارے میرے بیٹو کیا پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، حقیقی عزاداروں میں شمار فرما، جتنے بھی شیعان حیدر کران ہیں تمام آفات بلیاد و پریشانی اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، وقت کے امام زمانہ سے تعجیل فرما۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم خصوصاً ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقر، السلام علیکم یا سلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسی رضا روی جسم لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب سبع الزمان الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا، اجل اللہ تعالی فرجک و سہر اللہ مخرجک و ظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔